وہ جو اللہ کے لیے کسی کو صحیح گائیڈ کرے اور اس میں نیت اس کی خالص ہو، سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس کے ساتھ ہونا ہو، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. بس اللہ ہو گیا تو پھر تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں. ہمارے نبی نے جب دعوت دی ہے تو پوری قوم آپ کے خلاف تھی مگر اللہ آپ کے ساتھ تھا، اور آپ کی دعوت میں اتنا اخلاص کہ جو کام آپ کہہ رہے ہیں نا پہلے اس پہ خود عمل کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ یتیموں کی کفالت کریں. یتیم کتنا زیادہ، اما الیتیم فلا تقہر، اے نبی آپ بھی یتیم تھے، اللہ نے آپ کی کفالت کا انتظام کیا، لہذا آپ نے یتیم کو دھتکارنا نہیں ہے. کتنی غربت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کہ 40 دن چولہا نہیں جل رہا، اور ایک بیوہ سے نکاح کر رہے ہیں، اس کے 2 یتیم بچوں کو بھی پال رہے ہیں. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں تو کروڑپتی آدمی کہتا ہے بھائی یہ میں اپنے پیدا نہیں کر رہا، 2 کے بعد تیسرا خرچہ ہو جائے گا، میں دوسروں کے بچے لے کے کیسے پالوں؟ بہت مشکل ہے. یا تو ہمارے نبی کروڑپتی ہوتے نا تو ہم کہتے ہیں یار اچھل میں پیسہ اتنا تھا کہ آپ نے کہا چلو لوگوں میں معاذ اللہ نقل کفر نباشت تھوڑی واہ ہو جائے گی، بھائی یتیموں کو پالا ہوا ہے تو اتنا پیسہ ہے تو چلو 2 انویسٹمنٹ ہو جائے گی، لیکن لوگوں میں امیج کیا بن جائے گا؟ اچھا ادھر دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا. اور حضرت ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری تو عمر بھی زیادہ ہے اور میرے تو یتیم بچے بھی ہیں، ان کا کیا ہوگا، میں کیسے چھوڑ کر آؤں؟ تو آپ نے فرمایا انا اسن من کا، میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے، اور دوسرا یہ جو تمہارے یتیم بچے ہیں الی اللہ و الی رسول، یہ بھی اللہ رسول کی طرف، اور باقاعدہ پراپر پالا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام سلمہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نبی کی گود میں تھا، نبی کی کسٹڈی میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے. یہ جو حدیث ہے نا کہ کھانا سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اس حدیث کے راوی نبی کے سوتیلے بیٹے ہیں اور کہہ رہے مجھے نبی نے یہ طریقہ سکھایا کہ کھانا ہمیشہ اپنے سامنے سے کھانا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے. میں جب یہ حدیث لوگوں کو سناتا ہوں میں کہتا ہوں دیکھو یہ حدیث کھانے کے آداب کے طور پہ تو بیان کی جاتی ہے، لیکن اس حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے کسی بیوہ سے نکاح کر کے اس کے یتیم بچوں کو پالنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بولو سنت ہے، اور یہ کھانے سے بڑی سنت ہے. کھانے کے آداب کے تو زبردست مذاکرے ہوں گے نا، یہاں سے ایک بوٹی لینی ہے، یہ والا لیگ پیس یہاں سے کرنا ہے، بڑے تمیز سے بوٹی پوری صاف کرنی ہے، چھیچڑے چھوڑنے، پوری رپورٹ پیش ہوتی ہے. کھانے پینے کے آداب کیا کھانا ہے. اچھا کھانے میں بھی کھائیے، سادہ کھانے کھائیں، یہ والا یہ ذرا بعد میں، یہ والی روایتیں اب ظاہر ہے مرغے سامنے رکھے ہوئے ہوں تو یہ والی سنت کون بیان کرے گا کہ سادہ کھانا کھانا سنت ہے. تو پورا کھانا ہے اور اچھی طرح کھانا ہے. کمزوری طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے، لہذا ایک کے جگہ 2 پلیٹیں کھانی ہیں. حالانکہ طاقتور طاقت کم کھانے سے آتی ہے، زیادہ کھانے سے نہیں آتی ہے. طاقت جو آتی ہے نا وہ بہت تھوڑا کھانا ہے، اچھا کھاؤ تھوڑا سا کھاؤ. 2-4 کھجوریں بھی بہت ہوتی ہیں انسان کے لیے. دیکھو رمضان میں 2 پکوڑے پیٹ میں جاتے ہیں کیسا ہے تو سیدھا ہو کے انسان نماز پڑھنے آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ جو ہم صبح شام پھوڑ رہے ہیں. اور کھانے کی سنتوں کو تو بہت فوکس کیا ہوا ہے، اور کھانے کے بعد میٹھا سنت، حالانکہ میٹھا کوئی سنت نہیں ہے کھانے کے بعد تو، لیکن یہ بھی تو سنت ہے نا نبی کی، بیوہ سا اس کے یتیم بچوں کو بولو پالنا. تو یہ والی سنت کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر غزوہ خندق میں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ نے شکایت کی بھوک کی کہ پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، آپ نے اپنا قمیض ہٹائی تو ایک کے بجائے کتنے پتھر تھے؟ 2 بندے میں. تو لیڈر میں جب یہ صلاحیت ہوتی ہے نا، جو موٹیویشن کرنے والا اس میں جب یہ صلاحیت ہو کہ قربانی دینا جانتا ہو وہ، تو پھر وہ حقیقت میں کیا بنتا ہے؟ لیڈر بنتا ہے. گھر کا بھی لیڈر بنے گا، گھر میں بھی آپ خرچ کرنا